السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ آج پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک بڑا دن تھا۔ آج ہمیں ایک اور یاہیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور سرنڈر ہو رہا ہے، مگر اب کی بار یہ عدلیہ کی جانب سے ہے۔ اس سے پہلے جو سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اس میں بھی ایک ایسا ہی کردار تھا، مگر آج سکوت عدلیہ کا نعرہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ اور آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار 3 مختلف ہائی کورٹوں سے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا، ان کا تبادلہ کیا گیا، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے مشترکہ طور پہ احتجاج اور بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ آج 3 نئے ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی، 2 نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، کچھ رسمی کارروائیاں ہوئیں، اور آج ہی کے دن جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عدلیہ کے سربراہ اور عدلیہ کے سپہ سالار چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے ایک وفد سے نو منتخب باڈی سے حلف لینا تھا، اور آج اسی تقریب میں ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کچھ باتیں کی اور آن دا ریکارڈ باتیں بھی ہوئیں، اور یہ باتیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس وقت ایک بحران کی سی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ جو 3 ججوں کا تبادلہ ہوا ہے اس پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا ذہن بتا دیا ہے، اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو بھرپور انداز سے سپورٹ کیا ہے اور اس کو خوشائند قرار دیا ہے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب نیا چیف جسٹس کون بنے گا، اور کیا جو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو دوسرے نمبر پہ لایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی پر، کیا وہ بھی چیف جسٹس کے ان 3 امیدواروں میں شامل ہوں گے جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب طے کر دیا گیا ہے؟ اور 10 فروری کو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں سینیورٹی کے حوالے سے چیف جسٹس کے لیے اپنا ووٹ کس کو دیں گے؟ اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پریس ایسوسی ایشن کے ہی کچھ ہمارے دوست اور اس کے ساتھ ہی ایک جرنلسٹ، خاتون جرنلسٹ مریم نواز بھی ہمیں جوائن کرے گی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس تمام میٹنگ میں ہوا کیا، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا مائنڈ کیسے ظاہر کیا بہت سارے معاملات میں۔ تو سب سے پہلے جناب حسنات ملک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم نواز بھی آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ پریس ایسوسی ایشن کی اس میٹنگ میں موجود تھی، ان کی حلف برداری کی تقریب میں۔ اور عدیل سرفراز سب کے جانے پہچانے، ان کے تھمبنیل بہت مشہور ہوتے ہیں، اور عدیل سرفراز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ولاگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جناب۔ اور مگر سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ آج کی تقریب جو تھی اس تقریب میں جسٹس جمال خان مندوخیل خصوصی طور پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہمراہ موجود تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے ساتھ نہیں لائے، جسٹس منیب اختر کو بھی نہیں لائے، مگر جسٹس جمال خان مندوخیل کو لائے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں مریم آپ سے کہ سب سے اہم بات جو آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی آپ کی نظر میں وہ کیا تھی؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود ہی آج آ کر جو سب سے اہم بات کی وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ میڈیا سے بات کریں گے، تو ہمیں لگا کہ شاید وہ اپنی کاوشوں سے متعلق، جیسے چیف جسٹس بتایا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں دور ڈسٹرکٹ کے دورے پر گیا، یہ ہوا، ہم میٹنگ بلا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا ہے، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کروں گا۔ تو انہوں نے خود ہی اس سے متعلق وہ ایک ریٹن نوٹ بھی لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے غالباً جو اپنا کنسنٹ لکھ کر صدر زرداری کو بھیجا اس سے وہ لکھ کر لائے تھے، اس کو پڑھا بھی۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم یہ تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ لسانی بنیادوں پر یہ جو ججز ہیں ان کا تبادلہ کر کے یہاں لائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یو شوڈ بی ریجوائسنگ، یعنی آپ کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھی بولنے والا جج بھی ہے، بلوچی بولنے والا جج بھی ہے، اور ایک پنجابی بولنے والا جج بھی ہے، جبکہ آلریڈی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تمام تر صوبوں کی نمائندگی موجود تھی۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ان ججز کو گندا نہیں کرے، میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے، اور کہا کہ ان کو انکریج کرے، ڈسکریج نہ کرے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سینیورٹی کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا 2 زاویوں سے دیکھیں آپ اس اقدام کو جو ہم نے کیا،
کہ ایک تو یہ کہ ہم ججز دوسرے صوبے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر آئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈریشن کی نمائندگی ہے, وہ کوئی صوبہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, فیڈریٹنگ یونٹس کی نمائندگی کی, بیسکلی وہ وفاقی اکائیوں کی بات کرتے ہیں. اور سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم ایک تو تبادلہ کر کے لے آئے, خوش ہوں, اور سیکنڈلی یہ کہ سینیورٹی کا ایشو, انہوں نے کہا کہ سینیورٹی کے ایشو پہ نا آپ 2-3 دن رک جائیں, آپ کو ہمارا رد عمل ملے گا, ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اس پر آپ سوال نہیں کریں گے. تو یہ گفتگو کا بیسک حصہ تھا. میں اسی پوائنٹ کے اوپر حسنات اور عدیل سرفراز سے بھی پوائنٹ لوں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار بھی کروں گا. حسنات, آپ کے نزدیک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا مائنڈ تو ظاہر کر دیا ہے, لیکن جو ان کی منطق ہے, جو ان کی لاجک ہے, کیا وہ آئینی اور قانونی ہے یا کسی محروم طبقے یا محروم صوبے کے ایک نمائندے کی ایک چیخ ہے, ایک فریاد ہے؟ دیکھیں, یحییٰ آفریدی صاحب آج جو بول رہے تھے وہ ایسا بظاہر لگا کہ ANP کے کوئی لیڈر ہیں جو ایک اپنی ایکسپریس کرتے ہیں کہ جی پاکستان ان کے مطابق کیسا ہونا چاہیے. اب وہ ان کا رائٹ ہے, جس طرح کہ وہ چاہ رہے ہیں اس طرح ہی. تو وہ ایسا ہی مجھے لگا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ جو ریپریزنٹیشن, انہوں نے صوبوں کی بات نہیں کی. اب لینگوسٹک بنیادوں پہ وہ کہتے ہیں جی سندھی بولنے والا بھی آ گیا ہے, بلوچی بولنے والا بھی آ گیا ہے, پشتو بولنے والا بھی آ گیا ہے. ڈوکر صاحب میرے خیال ہے ملتان سے, ہمیں بھی سرائکی بول لیں تو وہ بھی آ گیا ہے. اور جتنی اردو سپیکنگ بھی ہیں, ظاہری بات ہے سمن رفت صاحبہ ہوں گی. تو سارے وہ جو بظاہر لگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو منطق دی وہ یہ تھی کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ کیا جو ہے وہ آصف زرداری کے ضلع کا بندہ ہی جج یہاں آئے اور کسی جج کا قریبی ہی آئے, اس میں لینگوسٹک بنیاد اگر آپ نے رکھنی تھی تو ساتھ کمپیٹنسی بھی رکھتے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کا ہم خیال کیوں آ رہا ہے, نام آ رہا ہے کہ جی ہم صوبوں کی ریپرزنٹیشن, لیکن دوسرا بھرتی کوئی پیپلز پارٹی کا ہم خیال ہے, کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی اور پاورفل سرکل کا ہے. یہ مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بیسیکلی ایک جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں جو ان کا ٹیسٹ تھا وہ ناکام رہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک اور بڑا عدالتی یعنی عدالتی سرنڈر تو اس تاریخ کا بڑا یہ ہوا, یحییٰ آفریدی جنرل یحییٰ کے بعد ایک سرنڈر ہوا. اب دیکھیں اور اسی لیے اس کو سکوت عدلیہ بھی کہا جاتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح 6 ججز کا قصور کیا ہے سب کو پتہ ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کو اس سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ 6 ججز کے معاملے پہ اور ایکسپریس بھی کیا, لوگوں سے اپنی اوپینین بھی بتائی ہے کہ جی یہ رابطے میں خود ہوتے تھے اور یہ وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ حکومت اور ایگزیکٹو کی کورٹ پیکنگ, اس کے لیے معاونت فیسیلیٹیشن دی, ساتھ ہی ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیا کہ جی میں سینیورٹی کے ایشو پہ میرا ڈفرینٹ ویو ہے. سینیورٹی کے ایشو پہ میں ڈسینڈ کر دوں گا. سینیورٹی پہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں اسناد, اگر ڈسینڈ کرنا ہو انہوں نے تو ان کو تو پہلے ریزائن کرنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کا عہدہ دینا چاہیے. یہ کیا بات ہے, منصور علی شاہ کا حق مار کے اب آپ کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو اس کے اوپر میرا اپنا ویو ہے. کیا اپنا ویو ہوگا؟ آپ ایک بندے کی سینیورٹی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے چیف جسٹس کے عہدے پہ, کتنا ایک مختلف ویو ہوگا آپ کا. اس میں تو وہ کیا کر کیا سکتے ہیں آپ سوائے اس کے کہ ایبسٹین کر دیں گے. اور ایبسٹین تو ہر بڑے معاملے اور حساس معاملے کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی ایبسٹین کرتے رہے ہیں. حالانکہ وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے پہ ادھر سپریم کورٹ میں آئے ہیں کیونکہ وہ بڑا انہیں پسند ہے نا چاروں صوبوں کی نمائندگی. تو سپریم کورٹ میں بھی وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے پہ آئے تھے. تو انہوں نے پتلی گلی سے ہمیشہ راستہ پتلی گلی سے ایک بات تو آپ مانیں کہ ہماری 18ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ جو بات کرتی تھی ان چیزوں میں, کم از کم یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ چیز کی کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ یہ اور آصف زرداری صاحب بتا رہے ہیں. میں اس کے اوپر اینڈ پہ بات کرتا ہوں ویسے اینی وے. جی عدیل سرفراز صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل دی گئی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ, آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہوگی اس میں لینگوسٹک بنیادوں پہ جو ہے وہ نمائندگی ہوگی؟ سر بیسیکلی یہ آئین کو انٹرپریٹ تو کر نہیں رہے تھے, یہ اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے ایک بہتر انداز میں, جیسے وہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر آپ پیش کر دیں. یہاں پر وہی سب کچھ ہو رہا تھا, بہتر انداز میں پریزنٹ کر رہے ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب. ریاستی بیانیہ بتا رہے ہیں کہ کیوں کر یہ ضروری ہے اور جسٹیفائی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عدالت عظمیٰ ہیں, آپ سربراہ ہیں ایک عدالت کے, اور آپ کی عدالت میں نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے
کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے بیک اینڈ پہ کہیں چل رہا ہے کہ بھائی غلط ہو رہا ہے. تبھی آج پہلی دفعہ جو آپ میڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ نے خود کہا کہ آپ کے کچھ سوالات ہوں گے, ان کو میں ایڈریس کروں گا, اور خود سے پہلا سوال بھی خود کیا, اور پھر اس کا جواب جو لکھ کر لائے تھے وہ بھی پڑھ دیا. اور پھر میرے لیے سر یہ شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی, میرے لیے زیادہ جو افسوسناک بات تھی آج کی اس پوری میٹنگ کی جو تقریباً 40-45 منٹ جاری رہی ہے, جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے پریڈیسیسر کے نقش قدم پر چلنے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا. اس خط پر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا, آج جناب یحییٰ افریدی صاحب 5 ججز کے خط پر وہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ بھائی ان ججز کو سمجھ نہیں آ رہی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بھی مسائل ہیں. اب یہ بات آپ میڈیا کو بتا رہے ہیں, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایکسپریشن دیکھیں میں کتنا. سر جب منصور علی شاہ صاحب سے متعلق ایک ہمارے دوست نے سوال کیا کہ پریسیڈنس آ گیا نا انتظامی فیصلہ اور جوڈیشل آرڈر کے اوپر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پہ, تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اندازہ نہیں ہے میں کتنی زیادہ کوشش کروں. ان کے جو چہرے کے ایکسپریشنز تھے مجھے یاد آ گئے, جسٹس جمال خان مندوخیل کے وہ ایکسپریشنز جب مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ایک ڈیڈ لاک بنا تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر جایا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, تو اب وہی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ, کہ یحییٰ افریدی صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کو یہ نہیں زیب دیتا کہ آپ ججز صاحبان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور پھر اسے اپنا ایک رنگ پہنا کر میڈیا کے سامنے ظاہر کریں اور بتائیں کہ بھائی میں کتنی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. سب سے بڑی جو بات مجھے لگی ہے, یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے مائنڈ بنا لیا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے, دیگر ججز صاحبان اگر اس سے ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھ پا رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں بھی ہو سکتا ہوں. اچھا, انہوں نے مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے جو 2 ججز اگر ملے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے جان بوجھ کے میٹنگ بلائی, ان کو دعوت دی, ان کو بلایا, اور ان 2 ججوں سے ملاقات کو استعمال کیا یہ تاثر بنانے کے لیے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی, میں تو بڑا ہمدرد ہوں ان کا. اب وہ 2 ججز نہیں سمجھ رہے, مطلب اپنے ججوں کو بھی استعمال کیا انہوں نے اپنے ایک قسم کا, میں کہوں گا کہ سیاسی حکمت عملی کے لیے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. بہرحال عدیل میں مختصراً اپنی اگر رائے دے دوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں لوڈیاں ڈالنی چاہیے, جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائز, معذرت کے ساتھ اسلام آباد کوئی عیاشی کا اڈا نہیں ہے کہ ہر آئینی ادارہ جو ہے وہ 4 صوبوں سے اپنے من پسند ججوں یا سرکاری ملازموں کو یہاں بلا کے پھر یہاں پہ لوڈیاں ڈالے کہ 4 صوبوں کی نمائندگی ہو گئی ہے. یہ کوئی عیاشی کا اڈا نہیں ہے اسلام آباد. اسلام آباد, لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی اسپرٹ نہیں ہے ادھر. کوٹا سسٹم جو ہے آئین کے اندر صرف غریب نوجوانوں کے ہیں, نوکریوں کے لیے, جو سندھ کے رورل کو دیا گیا تھا, جو سندھ کے اربن کو دیا گیا, 4 صوبوں کو دیا گیا, وہ نوکریوں کے لیے, نوجوان لوگوں کے لیے ہے, وہ ان بڈھے ججوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے اسلام آباد کو عیاشی کا اڈا بنا لے. اور کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی؟ کہاں لکھا ہے؟ آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ میں لکھا گیا ہے آئینی بینچ کے لیے, لیکن ہائی کورٹوں کے لیے صوبوں کی نمائندگی کی کوئی شرط موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو ڈال دی جاتی. دوسری بات اسناد, دوسری بات, اسلام آباد اٹ سیلف جو ہے وہ ایک نمائندہ شہر ہے. اس کے اندر صوبہ سرحد سے, سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے نوجوان آتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہاں پہ ملازم بھی موجود ہے, یہاں پہ وکیل بھی جو ہے مقامی وہ کی شرح کم ہے. دیکھیں وہاں پہ چاروں صوبوں سے, دیکھیں نا اسناد, 4 صوبوں سے وکیل بھی یہاں ہیں, موجود ہیں. اس میں بھی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, سندھ کے, بلوچستان کے, کا ڈومیسائل خیبر پختونخوا کے نا. تو یہ کہنا کہ ہم وہاں سے لے کر آ رہے, کیا وہاں کی جو سندھی اجرک پہننے والا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اسلام آباد میں؟ بلوچی ٹوپیاں پہننے والا یہاں پہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی جو لنگی باندھنے والا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں وکالت نہیں کر رہے. تو یہ, اور پھر آئین میں بھی نہیں لکھا ہوا نا. تو اصل میں نہیں, لیکن مطیع جان صاحب مسئلہ یہ ہے, اگر پختونوں کو نمائندگی دینی ہے تو کیا ایک مائنڈ سیٹ اینٹی پی ٹی آئی پختون کو دینی ہے؟ ہاں, کیا آپ نے پرو پیپلز پارٹی سندھی کو دینی ہے؟ یہ معاملہ ہے نا کورٹ پیکنگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ لنگوسٹک بنیادوں پہ, لیکن پیچھے دیکھیں نا اسٹوری کیا چل رہی ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے. مائنڈ سیٹ ہے کورٹ پیکنگ. ایک جو رولنگ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے جج لگا رہی ہیں, اور ان کے بیک گراؤنڈ ججز کے دیکھیں, اس پہ یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں جی اس پہ بھنگڑے ڈالیں جی کہ وہ سندھی بول لیتا ہے, اس پہ بھنگڑے ڈالیں جی کہ وہ پشتو تو منصور علی شاہ بھی بول لیتے ہیں. ایگزیکٹلی بات یہ ہے اس پوائنٹ کو ہم سمیٹتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی سندھی, بلوچی, پشتو,
اور پنجابی وکیل حضرات موجود ہیں جن میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے، جن بلوچیوں، سندھیوں، پنجابیوں اور پٹھانوں نے اسلام آباد میں اپنی عمر گزار کے پریکٹس کی ہے، یہاں پہ محنت کی ہے، کیا ان کا حق نہیں ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں؟ آپ صرف یہ شو کرنے کے لیے اپنے پسند کے ججوں کو یہاں پہ، میں تو کہوں گا کہ یہ یاشی گاڈا بنانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ جن کو بلوچستان میں اپنے غریب لوگوں کو انصاف دینا ہے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ پریکٹس کیا ان کو وہاں پہ ہی رہنا چاہیے بطور جج، جنہوں نے یہاں پریکٹس کیا ان کو یہاں پہ جج آنا چاہیے، جنہوں نے سندھ میں کیا ان کو سندھ کے عوام کے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے گوادر والا کیوں نہیں آئے ادھر؟ نہیں، کیا یہ کوئی عیاشی کا ہے؟ بات یہی ہے نا کہ یہ کوئی بینیفٹ ہے اسلام آباد؟ مجھے یہ بتائیں نا ادھر کیا ہے؟ ادھر ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کسی کو اگر انعام دینا ہے تو مری کی سیر کے لیے لے جائیں، ادھر 2 ہفتے پی سی بوربن میں اس کو بک کروا دیں. یہ کوئی، میں پھر وہی کہوں گا، اسلام آباد ہے، یہ ایک شہر ہے، فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پہ صرف جو ہے عیاشی یا بینیفٹس کے لیے یہاں پہ کسی جج کو منتقل نہیں کرنا چاہیے، اور آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے پی کے سے سٹنگ ججز کو جو ہے وہ یہاں لے کر آئیں گے. یہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے. جان صاحب، کل پرسوں سندھ کے وزیر کھیل نے کہا جی کہ اگر سندھی کرکٹر نہ دیے گئے شمولیت تو ہم اپنا کرکٹ بورڈ بنا لیں گے. تو یحییٰ افریدی صاحب اس پہ بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، جب آپ آئینی طور پہ کمزور ہو، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ نے کسی اور جج کا حق مار کے جو ہے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہو، تو پھر آپ سینیارٹی پہ بھی پبلکلی کوئی رائے دینے کے قابل نہیں رہتے. اگر آپ دیں گے بھی تو لوگ یہی سوال کریں گے، یار خود تو آپ ایک سینئر جج کا حق مار کے بیٹھے ہو اور اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ سینیارٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ایسے غلط کام ہی نہیں کرنے چاہیے. مریم، آپ کے خیال میں اس کے علاوہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اب کس طرف کھڑے ہیں، تاریخ کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو تو وہ ساتھ لائے ہیں، وہ میرے خیال میں ان کو بات نہیں کرنے دیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کو ساتھ لے کر نہیں آئے، جسٹس منیب اختر کو ساتھ لے کر نہیں آئے. تو کیا وہ جسٹس منصور علی شاہ جو پنجاب کے کوٹے پہ ہیں یا جسٹس منیب جو کہ سندھ کے کوٹے پہ ہیں، تو پنجاب اور سندھ کے ججز انہیں پسند نہیں ہیں؟ وہ کیا مطلب کیا انہیں صرف بلوچستان کے ججز پسند ہیں؟ دیکھیے یہ کیونکہ وہ خود یہ چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ لسانی بنیادوں پر اگر تقسیم ہی کرنا تھی تو پھر جو بلوچ متی صاحب جو لڑ رہے ہیں کاز کے لیے، آپ ان کو ہر وقت ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بھی حقوق کی کوئی بات کر لیتے. بہرحال اب یہ ہے کہ جہاں تک جسٹس یحییٰ افریدی کی سمت کی بات ہے، تو جس دن انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے کو قبول کیا تھا، وہ کہانی جس دن کھلے گی اور وہ کہیں لکھی گئی اور وہ پڑھی گئی تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی سمت کھڑے ہیں، اور پھر ان کی یہ ساری باتیں خود ہی جسٹیفائی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آج کچھ سوالات کا میں سمجھتی ہوں ان میں کچھ لاجک کا فقدان تھا جو ان سے سوالات ہوئے، اور ہم جو سارے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے رہے، ان سے پوچھا نہیں انہوں نے. جو ایک امپورٹنٹ کویسچن بنتا بھی تھا جس کا جواب انہوں نے خود ایڈریس کرنے کی کوشش کی. آرٹیکل 200 کا حوالہ دے کے اپنا جواب پڑھ رہے تھے تو ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو 10 کو میٹنگ ہونی ہے نا جوڈیشل کمیشن کی، ابھی آپ اس کا انتظار کریں، اور اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں کلیکٹیو وزڈم آئے گا تو آپ وہ کلیکٹیو وزڈم دیکھیے گا. تو وہاں سوال ذہن میں یہی ابھرا، اور کرنا بھی یہی چاہ رہی تھی کہ جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 12 ججز کی نسبت پہ 13 آلریڈی لے آئے ہیں تو کلیکٹیو وزڈم آپ کا کہاں گیا؟ اور کلیکٹیو وزڈم کے آپ چیف جسٹس عامر فاروق کو آلریڈی، کیونکہ آرڈر ہے نا ان کی سرو کرنے کی، آپ نے بدلے میں ان کو ہر صورت سپریم کورٹ تعینات کرنا ہے، تو وہ آپ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا، اس لیے آپ 12 ججز کی جگہ 13 جج آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیپیسٹی سے 12+1 تھا چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ٹوٹل 13 ہی بنتے لاء میں، لیکن وہ کنفیوژن تھی، لیکن ابھی وہ دور ہو گئی ہے، وہ 12+1 یعنی 13 نہیں تھے. پر سوال جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہے اسناد صاحب کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار تو ہے 26ویں ترمیم کے تحت ہی کہ وہ 3 سینئر ترین ہائی کورٹ کے ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس لگائیں، لیکن کیا جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جو سینیورٹی ہے، انٹر سے سینیورٹی ججز کی، اس کا بھی فیصلہ کریں کہ جو باہر سے آئے ہیں وہ سینئر ہے اور یہ جو ہے جونیئر ہے؟ کیا یہ بھی جوڈیشل کمشن کا اختیار ہے؟ دیکھیں، یہ مجھے یاد ہے کہ چیف جسٹس صاحبان سینیورٹی ایشو کرتے ہیں پہلے ڈیسائیڈ. مظاہر نقوی اور فروخ عرفان کی سینیورٹی کا معاملہ تھا کہ فروخ عرفان باہر تھے، وہ بعد میں لیا. منصور علی شاہ نے ڈٹرمن کیا کہ جس نے سینیورٹی پہلے لی مظاہر نقوی نے، وہ سینئر ہے. فروخ عرفان نے اوت لیا، وہ پہلے وہ سینئر ہے. یہاں وہ انہوں نے چیلنج کیا، ان کی وہ بات انڈورس کی گئی. اب جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے تو کل فیصلہ کر دیا نا، وہ سینیورٹی لسٹ جو روسٹر جاری کیا ان کا تو وہی ہے کہ جی جسٹس ڈوگر از سینئر موسٹ. ٹھیک ہے، اب کیا جوڈیشل سائڈ پہ کون دیکھے گا جوڈیشل کمیشن میں؟ اور یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں نا
ڈوگر صاحب کو اگر میں سینیٹی میں وہ حکومت کے اندر دو رائے ہے، کچھ لوگ چاہ رہے تھے کسی اور کو پنجاب سے لانے کے لیے، وہ ڈوگر صاحب کو اگر حکومت کے اندر کوئی مخالف ہے تو ڈوگر یا افریدی صاحب کا یہ کمال نہیں ہے، حکومت کے وکیلوں کا کمال ہوگا جو تھوڑا بہت اپنے بغض میں یا جو بھی معاملے میں ڈوگر صاحب کو کر دیں گے. لیکن ڈوگر صاحب جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ چیف جسٹس سے نیچے کہیں کوئی بات ہوگی. ایسا معاملہ آئے گا یہاں تو یا افریدی صاحب 2 منٹ میں پھر نئی ریزن دے دیں گے. بات تو یہ بھی چل رہی ہے لیکن نا وہ کہ کہہ رہے ہیں وہ اسلام آباد بڑے ہائی با کورٹ میں- اختیار ہیں. ایک سوال ہوا تھا ان سے کہ کیا آپ بھی با اختیار ہیں یا آپ بھی کسی سے پوچھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں با اختیار ہوں اور میں کسی سے نہیں پوچھتا، میں انسٹرکشن نہیں لیتا. چیف جسٹس نے کہا. ایک صحافی نے ایک صحافی نے سوال کیا نا کہ بھائی وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر کہ میں با اختیار لوگوں سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو آپ بھی کیا با اختیار لوگوں سے پوچھ کر بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود با اختیار ہوں اور میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. نہیں، دوسرا مطیع جان صاحب جو مسئلہ ہے نا وہ یا افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ 3 مہینے میں انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ کیا آئینی بینچ ان کا امین الدین خان صاحب نے بات نہیں سنی. یہ کہتے تھے سارے جج آئینی بینچ کیسا ہوں، امین الدین خان صاحب نے کہا جائیں آپ، میں تو خود بنوں گا، اپنے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کم از کم یہ ہو سکتا تھا امین الدین خان صاحب کو کنونس تو کر پاتے نا، بلکہ ان کو بعد میں کہا کہ تگڑے رہنا. یہ رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں. اچھا پھر چھوڑ دیں. پھر 9ویں نمبر کے جج سندھ ہائی کورٹ کے جب آئینی بینچ کا ہیڈ بنایا اس میں کس نے ووٹ ڈالا؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز آپ خود کر رہے ہیں. آپ کی بات سن کو نہیں رہا اور سارا غصہ آپ کا منصور علی شاہ پہ ہے. آپ جس دن امین الدین خان صاحب کو کنونس کر گئے یا افریدی صاحب اس دن مانیں گے. اصل تو چیف جسٹس وہ ہیں، آئینی بینچ وہ ان کے پاس ہے، جوڈیشل جو سارے معاملات ہیں وی8 ان کو ملی ہے، 4 ڈالے ان کو ملے ہیں بے شک، تو اصل معاملہ تو ان کا ہے. اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ یا افریدی صاحب آج جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بیسیکلی چیزوں کو حکومت کو بھی خوش کر دیا کہ ہم نے اپنے بندے آپ کے جو تھی کورٹ پیکنگ کروا لی، ساتھ دوسروں کو بھی ٹرک کی بتی پیچھے کہ سینیٹی کے ایشو پہ میرے سرٹن ویوز ہیں لیکن میں بعد میں میں ریکیوز کر جاؤں گا، میں تو کر ہی نہیں سکتا. سینیارٹی کے ایشو کے اوپر سب کو پتا ہے کیا ویوز ہیں. کوئی ویوز نہیں ہیں. ویوز وہی ہیں کہ جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کا حق مار کے یہ چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کیا ویوز ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا منطق، کیا دلیل، کیا ہو سکتا ہے؟ آج وہ اگر لاتے منصور علی شاہ کو یہاں ادھر اوٹ ٹیکنگ میں پھر تو بات تھی. وہ کیسے لے کر آتے سر؟ دیکھیں وہ ان کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ یہاں نہیں، وہ ویسے اطلاع وہ یہ جو ہے کچھ کر رہے ہیں پریس ایسوسیشن کی اوتھ ٹیکنگ. صاحب بالکل کہانی بتا دیں کہ پریس ایسوسیشن نے پہلے چیف جسٹس کو کہا ہم آپ سے اوتھ لینا چاہتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا. جیسے آج بھی انہوں نے کہا میں کسی سے اوتھ نہیں لیتا، میں روایت نہیں بنانا چاہتا. انہوں نے کہا میں امین الدین خان صاحب کو بھیج دیتا ہوں. پریس ایسوسیشن نے کہا نہیں آپ نہیں تو ہم جسٹس منصور علی شاہ سے لے لیں گے، ادروائز ہمارا آپشن جسٹس عائشہ ہیں. تو پھر وہاں سے پیغام آیا کہ چیف جسٹس صاحب تیار ہیں اوتھ ٹیکنگ کے لیے، اور پھر آج وہ جسٹس جمال کو لے آئے اور کہا میں یہ روایت نہیں بنانا چاہتا کہ مجھ سے کوئی اوتھ لے. میں جا کے نا بار کاؤنسلس کے، وہ بھی مجھے جسٹس منصور علی شاہ پہ ٹونٹ ہی لگا کہ میں بار کاؤنسلس کے اوتھ نہیں لیا کرتا. تو وہ بہرحال اب یہ پوری سچویشن اس وقت مجھے لگتا ہے آن اے لائٹر نوٹ آج چیف جسٹس یا افریدی صاحب نے ایسے لگتا ہے کہ آئینی بینچ سے صحافیوں سے جو ہے نا وہ حلف لیا آئینی بینچ سے وفاداری کا، جیسے جمال خان ترمیم کا کیا ہے. اچھا لیکن ایک بات ہے کہ بظاہر جو مجھے لگا یا افریدی صاحب ان کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ منصور علی شاہ خاموش ہو جائیں، موجودہ نظام کو چلتا کر دیں، اور جو جمال مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا عادل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو 5 ججز ہیں جنہوں نے اب یہ دوسرا خط بھی لکھ دیا ہے اور ایک اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہے، تو کیا اس سینیورٹی کے معاملے پہ اور چیف جسٹس کے معاملے پہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی طرف سے کوئی آئینی درخواست کا امکان ہے؟ سر ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ بھی اندازے لگا رہے ہیں استعفوں کا. لوگ میں سمجھتا ہوں میں ایسے ڈس ایگری کروں گا اس معاملے پر، تو کم از کم تو جو ججز صاحبان ہیں ان کے پاس ریمیڈی یہ والی دستیاب ہے آئینی درخواست کی بھی، وہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ کریں گے تو پھر جسٹس یا افریدی آج ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے اس وقت ہو سکتا ہے میرے دوستوں نے بھی وہاں پر سنی ہو، جسٹس یا افریدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہے سینیورٹی کا اور یہ ایونچولی میرے پاس آئے گا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں ٹیک اپ ہو چکا ہے. یہ بات بڑی کیا انیشیٹ ہوئی ہے کہیں پر کوئی چیز یا گورنمنٹ سائٹ پہ کوئی بات چل رہی ہے؟ ایک فیز چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا. اصل میں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، حکومت کے اندر کچھ لوگ ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے، ہاں تو اس وجہ سے وہ یا افریدی صاحب اگر وہ چاہیں گے نا اپنا کریڈٹ لینے، وہ ان کا کریڈٹ نہیں ہوگا، وہ تھرڈ صاحب کا ہوگا. چلے اس بات لیں ان کو دے گا بھی نہیں کریڈٹ. بہت شکریہ. اس بات کو صرف اسی بات پہ سمیٹا جا سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ
اور خیبر پشاور ہائی کورٹ، ان کے تمام معزز ججز کے لیے ایک بڑی اچھی آفر ہے کہ وہ محنت کریں، اچھے اچھے فیصلے دیں۔ اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، جتنے اچھا آپ پرفارم کریں گے، اچھے فیصلے دیں گے، اتنا زیادہ آپ کو اسلام آباد کے اندر آپ کو جو ہے ایک قسم کا ایک لمبے عرصے کے لیے لایا جا سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ اچھا پرفارم کریں ہائی کورٹس کے ججز تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا آپ کو چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی آفر ہے، اس پہ غور کریں، اور یہ آفر بھی شاید محدود مدت کے لیے ہے جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔